साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए इतनी जहमत उठाई। बारिश के दिन होते हुए भी आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़ारानी सर और मौलाना उमर महफूज रहमानी सर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा को इतना बढ़ाया और इसे चार चांद लगा दिया। इनकी बातें मेरे दिल तक इतनी गहराई से पहुँची कि मैं बिल्कुल भावुक हो गया। ऐसा लगा ही नहीं था कि मैंने कुछ किया है, मगर इन लोगों ने जो बातें कही हैं उसमें ऐसा लगा कि नहीं, यकीनन अल्लाह ने कुछ काम लेने के लिए मुझे चुना है। उसी निस्बत से मैंने यहाँ पर एक नए मॉल का, एक नए शॉपिंग सेंटर का, एक नया बिज़नेस टावर का बुनियाद रखी। कुछ दिनों पहले मैंने इस काम को शुरू किया और अल्लाह ने काफ़ी मदद की और मैंने यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट आप लोगों के सामने किया। रोड के ऊपर, डिवाइडर के ऊपर, पार्किंग के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर करीब इस मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 400 बाइक के लिए जगह छोड़ी गई है। बाकायदा 6500 स्क्वायर फीट ओनली फॉर कार पार्किंग के लिए अलग से जगह दी गई है। मालेगांव शहर का एक ऐसा यूनिक बिज़नेस टावर है जिस पे हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम एक्सीलेटर यूज़ किया है। G+5 का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि भाई ये 5 फ्लोर तक जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों की दुआएं रही तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने कम खर्च में हो सकेगा लोगों को इसे बेचने के लिए मैं आऊँगा आगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ काम करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने बुकिंग्स नहीं लिए। इंशाअल्लाह कल से मैं बुकिंग्स का भी आगाज़ करूँगा। कैटलॉग्स वगैरह रेडी हैं, आप लोगों को दे दिए जाएंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर हमारे इस कॉम्प्लेक्स में इस बात का इरादा करके आया कि अपने शहर की तरक्की के लिए कुछ तो हो, कोई तो हो जो चारा गरी को उतरे, वरना हमेशा एक बात होती है पुल के उस तरफ और पुल के इस तरफ। इस मुनासबत से हमारी अपनी मामलात को, हमारे इस ईस्ट मालेगांव को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। उस जज्बे को लिए हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का साथ मुझे दरकार है। फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो सोलार पैनल्स हैं, जो यहाँ पर कॉमन अम्यूनिटीज़ है। जितना एक्सीलेटर्स हैं, लिफ्ट हैं, जितने कॉमन लाइट्स हैं, पंप्स हैं, हर चीज़ें सेंसर्ड हैं और सब चीज़ें जो हैं वो सोलार पावर से चलेगी। मतलब यहाँ पर पहली बार सेंट्रलाइज AC मालेगांव में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हर फ्लोर का अपना एक AC होगा, हर किसी को उससे यूज़ करना है, जितना यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकता है। ये चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों ने अगर चाहा तो यहाँ पर सामने का कुछ कवरेज देख लें। मैंने डिवाइडर्स को भी थोड़ा बहुत तज़ीन कारी की है और शहर में एक नया ट्रेंड आएगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस शहर में बहुत सारे मुझ जैसे ऐसे लोग हैं जो इस तरक्की को चाहते हैं। हमेशा सुनते आए हैं कि अब यहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, मगर खुद अपना किरदार कौन निभाए। तो हर किसी को अपना किरदार निभाना होगा। हमें अपना आंगन सुधारना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर शहर खूबसूरत नहीं बन सकेगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि अपने घर, अपनी दुकान, अपनी शॉप, हर एक के आगे का, अपने अंदर का तमाम चीज़ें खूबसूरत, सफाई, इसके लिए आगे आएँ। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आप लोगों की दुआओं से इस कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द मुकम्मल फरमाए और आइंदा मुझे कुछ बेहतर करने के लिए तौफीक अता फरमाए। बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। यकीन जानिए, कल शाम में मैं एक काम से इधर जा रहा था तो यूं ही सा गुजर गया मैं, और जब लौटा हूँ काम करके तो मुझे यूटर्न लेना पड़ा। मौलाना, यूटर्न बड़े काम की चीज़ है। कभी कभी कुछ खूबसूरत चीज़ें जो हमारी देखने से रह जाती हैं और हम दोबारा देखना चाहते हैं, हम अपने फैसलों का इआदा करना चाहते हैं, उस वक्त यूटर्न बहुत काम आता है। तो मैं जब यहाँ से गुजरा तो इसकी खूबसूरती ने मेरे पैर पकड़ लिए और मैं यूटर्न लेकर दोबारा गया और दोबारा यहाँ आकर इस इमारत को देखता रहा और मेरा दिल नहीं भरा। घर जाने के बाद मैं दोबारा आया, मेरे बच्चों को लेकर आया और मैं ये इमारत दिखाया कि देखिए मालेगांव ऐसा खूबसूरत भी हो सकता है। और यकीन जानिए, मैंने जब यहाँ की तस्वीर लेकर, मेरी एक बहन दम्माम में रहती है, उसको भेजा तो उसने पूछा कि भाई ये कहाँ की तस्वीर है। मेरा दावा है कि अगर आप इस इमारत के सामने एक तस्वीर निकालेंगे और किसी को भेजेंगे और बोलेंगे कि मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूँ या कनाडा में हूँ, पेरिस में हूँ, दुनिया का किसी भी शहर का नाम ले लें तो लोग यकीन कर लेंगे।
اس کی خوبصورتی جو ہے آپ کو جانے نہیں دے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ RTO کی طرف سے وہاں بورڈ لگانا پڑے گا, جیسے رہتے ہیں نا ڈینجرس ٹرن, یعنی خطرناک موڑ ہے, تو آگے کچھ ایسی چیز ہے کہ حادثے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ڈرائیور یہاں پر بغیر مڑے آگے نہیں بڑھ سکتا, اس کو مڑنا پڑے گا, اس لیے ان کو سائن بورڈ ڈینجرس کی لگانا پڑے گی. میں ساجد بھائی کو, یعنی کہ میں نے بہت پہلے, عرصہ پہلے ان کو میں نے ایک خطاب دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا جن ہے, بھائی ذرا پانی پلائیں, اس کو میں نے چھوٹا جن کا خطاب دیا تھا. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں ان کے کاموں کے اوپر جب نظر ڈالتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جن تیزی سے کام کر سکتے ہیں, یقیناً تیزی سے کام کر سکتے ہیں, لیکن کیا اتنا خوبصورت کام بھی جن کر سکتے ہیں, مجھے یقین نہیں ہوتا. ساجد بھائی جو ہے, احمد فراز نے کہا تھا کہ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. احمد فراز کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خوابوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے خواب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے گراہک کے ساتھ تکرار مت کرو, جو گراہک آتا ہے بیچتا اور آگے بڑھ جاؤ, کیونکہ خوابوں کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے. لیکن ساجد بھائی کے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خواب دیکھیے اور اس کی تعبیر میں حقیقت کا رنگ ساجد بھائی بھریں گے. میرا دعویٰ ہے ہم جتنے بھی خواب دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں اور جب حقیقت کا نصیب کرتے ہیں تو خوابوں سے زیادہ خوبصورت حقیقت نظر آتی ہے. ماشاءاللہ آج یہ پروجیکٹ 2 مہینہ پہلے ساجد بھائی میرے پاس آئے تھے گھر پر اور مجھ سے پوچھ رہے تھے, مشورتاً آئے تھے کہ ایک پروجیکٹ ہے ایسا کیا کہتے ہیں, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا تھا کہ کام مشکل تو بہت ہے, لیکن اگر ساجد تم کرو گے تو شاید آسان ہو جائے. اور ساجد نے مجھے غلط ثابت کر دیا. مجھے لگا تھا کم سے کم 6 مہینہ تو لگے گا اس کی, یعنی کچھ تصویر بنتے, لیکن انہوں نے صرف 2 مہینہ, آج 2 مہینہ 2 دن پورے ہوئے ہیں جس وقت میرے گھر پر آئے تھے وہ, اور آج 2 مہینہ 2 دن میں انہوں نے اس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ لانچنگ پروگرام ہے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہو یا پتہ ہے, پتہ نہیں کسی نے اغراض و مقاصد بتائے ہیں یا نہیں, کہ یہ جو شاپنگ مال ہے, شاپنگ مال نہیں ہے, یہاں پر شاپنگ کے یعنی کہ گالے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے ایک کیفیٹیریا کا, بہت خوبصورت کیفیٹیریا کا ہے, لاجنگ بھی ہے, ہوٹل بھی ہے, اور ایک فلور میں نے ساجد بھائی کے ساتھ مل کر ایک ہاسپٹل کا ہم نے خواب دیکھا ہے, جہاں پر ایسا ہاسپٹل ہوگا کہ اس کا ثانی جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ملے گا انشاءاللہ. لوگ مریض بن کر نہیں آئیں گے یہاں پر, لوگ اس ہاسپٹل کا دیدار کرنے کے لیے آئیں گے کہ دیکھیں ایسا بھی ہاسپٹل کسی نے بنایا مالیگاؤں. اور ساجد بھائی کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ سال پہلے تک اگر ہم نے فارم ہاؤس کا نام سنا تھا تو اس کے ساتھ سلمان خان, فیروز خان, شرد پوار, بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے تھے. لیکن ساجد بھائی نے کیا کمال کیا ہے کہ آج ایک سائیکل والا, ڈاکٹر, ٹیچر, آپ کسی بھی پیشے میں ہو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھی فارم ہاؤس ہے. انہوں نے آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے, ساجد بھائی نے اس کو حقیقت کا روپ دیا ہے, اور چھوٹے موٹے لوگ بھی ایک فارم ہاؤس خرید سکتے ہیں. یہ ساجد بھائی نے بتایا ہے. انہوں نے اس شہر کو خوبصورتی کے ساتھ, قرینے کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے, ہماری چادر کے اندر اپنے پیر کھینچتے ہوئے, ہماری چادر کے اندر ود ان یور لمٹس تم کس طریقے سے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہو, یہ ساجد بھائی نے بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ داں مورخ جب مالیگاؤں کی تاریخ لکھے گا اور اگر وہ ساجد بھائی کو نظر انداز کرے گا تو وہ تاریخ ادھوری ہوگی. میری دعائیں, اور میں سمجھتا ہوں اس پروجیکٹ کی آج آفیشیل لانچنگ ہے, یہاں سے شروعات ہوگی, یعنی شاید یہاں سے بکنگ شروع ہو. لیکن جہاں تک مجھے یعنی غیر مصدقہ خبر کے مطابق زیادہ تر گالے آلریڈی بک ہو چکے ہیں, تو اگر آپ کی قسمت اچھی ہوگی تو شاید گالے مل جائیں گے, ورنہ مشکل ہے. جیسے کہ میں نے ایک فلور لے لیا ہے اور
بھی لوگ جو ہے اس کے اندر آلریڈی بک کر چکے ہیں. تو میری نیک خواہشات ہیں, میری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور ان کو بہترین جزائے خیر دے کہ اس شہر کے خوبصورتی میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. شکریہ. وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, مہمانان کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائی اور بزرگوں, کسی نے یہ خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے رہتے ہیں, ان کے لیے رات چھوٹی ہوتی ہے, اور جو لوگ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے دن چھوٹے پڑتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ساجد بھائی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں تو یہ ان کی حقیقی تعریف ہوگی, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ویسے ڈاکٹر سعید فارانی جیسے خوبصورت, قادر الکلام, خوش اخلاق اور ملنسار شخص کی تعریف کے بعد میری تعریف کی نظر باقی رہی. میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور شاید قدر و قیمت بھی کمی ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا دل سے کہا. اور خوش اخلاق انسان کی, خوش نیت انسان کی نشانی ہے تو دوسروں کی تعریف ہمیشہ کھل کر کرتا ہے, اس میں کوئی بخل سے کام نہیں کیا کرتا. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام نے یہ بات تو ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اپنی قوت بازو سے, محنت سے روزی کمائیں, لیکن ایک بات اور سکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس طرح اپنا ذریعہ معاش اختیار کرے کہ خود وہ اپنی روزی بھی حق حلال کی محنت کے ذریعے حاصل کرے اور دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بنے, تو ایسا انسان مبارک بھی ہے, خوش قسمت بھی ہے. ایک صاحب تھے, روزی کی تنگی سے پریشان ہو کر جا رہے تھے, کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی, پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہاں روزی نہیں مل رہی ہے, دوسرے شہر جا رہا ہوں. چلے گئے, راستے میں ان کے ساتھ ایک قصہ ہوا, وہ پھر واپس آئے. میں مختصر آپ کو سنا رہا ہوں, اس لیے بھی کہ کہیں بارش تیز ہو گئی تو سارے سامعین رفو چکر ہو جائیں گے, تو اس لیے میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں. کچھ دن کے بعد وہ پھر شہر میں نظر آئے تو ان بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا تم تو گئے تھے دوسرے شہر, ابھی ادھر کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا, جنگل سے گزر ہوا, ایک درخت کے نیچے رکا, میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک سانپ ہے اور وہ اندھا ہے. میرے دل میں یہ خیال ہوا اس اندھے سانپ کو کیسے روزی ملتی ہوگی, وہ بھی درخت کے اوپر. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا, اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی, اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی, اس آواز کو سن کر سانپ نے منہ کھول دیا اور اس پرندے نے وہ چیز اس کے منہ میں ڈالی جسے اس نے کھا لیا. میرے دل سے آواز آئی کہ جو اللہ اندھے سانپ کو درخت پر کھلا رہا ہے وہ مجھے بھی اپنے شہر میں روزی عطا کرے گا. میں واپس ہو گیا. یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی, لیکن ان اللہ والے نے جو بات کہی وہ بڑی گہری بات. انہوں نے سنا تو کہا بڑے کم ہمت ہو, تم نے اندھا سانپ بننا پسند کیا, تم نے وہ پرندہ بننا پسند نہ کیا جو اپنی روزی بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روزی پہنچاتا ہے. تم نے کم ظرفی اور کم ہمتی کا راستہ اختیار کیا. تمہیں یہ چاہیے کہ خود اپنی روزی کماؤ اور دوسروں کی روزی کا ذریعہ بن جاؤ, تاکہ قیامت کے دن جب اعلان ہو تو تم خوشیاں محبتیں تقسیم کرنے والوں کی جماعت میں شامل رہو. یہ بات ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی ہے کہ ہم اس روئے زمین پر ایسے بنیں کہ ہماری ذات نفع رساں ہو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قرآن ایک اصول بتاتا ہے کہ جو سمندر کا جھاگ ہے مٹ جانے کے لیے ہے, اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں قائم رکھتا ہے. ساجد بھائی اپنی روزی بھی کما رہے ہیں,
اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور چونکہ ان کا ذہن اچھا ہے، سوچنے والا ہے، ان کا ذہن زرخیز ہے، اس لیے وہ نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاتے ہیں اور پھر بڑی محنت کے ساتھ نقشوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محنت، قسمت اور نصرت، یہ تین چیزیں انسان کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اگر انسان محنت نہ کرے، زمانے کی بھیڑ میں گم ہو جائے گا، اور اگر محنت ہو، قسمت ساتھ نہ دے، تب بھی انسان نہیں چل سکے گا، اور اگر محنت بھی ہے اور قسمت بھی ہے لیکن اللہ کی نصرت نہ ہو، تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محنت، قسمت اور نصرت، یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، تب انسان کامیابی کی شاہراہوں پر آگے بڑھتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے بہکا دیا، قدم قدم پہ بہک گئے۔ جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ یقین کی راہ، محنت کی راہ، نصرت الہی کی راہ کامیابی کی ہے۔ ہمارے ساجد بھائی محنت، قسمت اور نصرت، ان تینوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نصرت الہی اچھے اور بھلے کاموں کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اللہ نے اگر انہیں دولت دی ہے، دل بھی دیا ہے۔ دولت اور دل دونوں جمع ہو تب انسان ٹھیک ہے۔ اگر صرف دولت ہے، دل نہیں ہے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ دولت بھی ہو، دل بھی ہو، اللہ نے مال دیا ہے، سخاوت کا جذبہ ہو، اور ماشاءاللہ یہ خوبی ان کے اندر ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں شریک رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں بھی آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے دولت ان کی بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی اور وسیع فرما دے۔ ماشاءاللہ یہ جو آج عمارت کی یہاں افتتاحی تقریب میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر سعید فارانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑے اچھے منصوبے کے ساتھ بہت کم وقت میں بڑی محنت کے ساتھ اسے آگے بڑھایا ہے اور اسے مزید انشاءاللہ وہ آگے بڑھائیں گے۔ یہ خوشخبری ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کر نہایت فرحت ہوئی کہ یہاں ایک ہاسپٹل کا بھی منصوبہ ہے، اور اللہ نے چاہا ڈاکٹر سعید فارانی صاحب جیسے خوش اخلاق اور بارگاہ الہی میں مقرب انسان اگر اس میں شریک رہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور ہمارے شہر کی ایک بہت بنیادی ضرورت پوری ہوگی۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہہ دوں، امانت سمجھ کر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے جہانگیر کے بارے میں، اس کی خدمات کی بنیاد پر۔ بادشاہ جہانگیر کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ فقیر کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کیا، میرا وعدہ ہے کہ میں جہانگیر کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ شہر کے ایسے لوگ جن کا اللہ کے ہاں کچھ رتبہ مرتبہ ہے، میں ان کی زبانی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بھی یہ احساس ہے کہ خدا نے اگر ہمیں جنت میں جگہ دی تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی خوش اخلاقی اور خدمت خلق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں، مجھ گنہگار سے یہ کہتے ہیں، ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں، لوگ تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے شہر کے ہیں۔ میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں ڈاکٹر سعید فارانی جیسا خوش اخلاق اور ساجد بھائی جیسا ملنسار شخص رہتا ہے۔ مجھے بھی اس پر فخر ہے، اور میں ان حضرات کے لیے
नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और दिल की दुआएं पेश करना अपनी सआदत समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबका ताउन, आपकी मदद, आपकी शिरकत, आपकी दुआ शामिल हाल रहेगी और हम इस शहर को बदलने में, इस शहर के नक्शे को बदलने में, खद्दो खाल को बदलने में, इसके जो मौजूदा हालात हैं उसको बदलने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। मैं ये वजाहत भी करना चाहता हूँ कि ये बात जो आखिर की मैंने कही है वो उस यू टर्न के बारे में नहीं है जिसका तज़किरा डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। जहाँ किसी को इससे गलतफहमी न हो। वैसे ही आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग एक ही सवाल करते हैं, आगे भी एक सवाल, पीछे भी एक सवाल। अभी मीडिया वाले आगे अक्सर बात कि आपका क्या इरादा है, कश्तियाँ जला के आप आने के इरादे में है, मालूम हुआ। मैंने कहा किस रास्ते से आप आए हैं उस पर चलने के लिए मैं कोई कश्ती तलाश कर रहा हूँ, वो मिल नहीं पा रहा। तो ज़रा मिल जाए तो उसी पे मैं काम आया जाएगा। तो इसलिए मेरी अर्ज़ है कि हमें एक अच्छे और फर्शनाक शहरी की हैसियत से शहर को बदलना है और इंशाअल्लाह बदलेंगे, बदल के दिखाएंगे। जिनके अंदर अज़्म होता है वो आगे बढ़ते चले नहीं हो सकता। ठहरा पानी पानी खाए से भूख कर मर जाए, बहता पानी अपनी राह बनाए। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से साजिद भाई की खिदमत में तहनीत और मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़िंदगी के किसी मरहले में, कामों के किसी मंसूबे में अपने आप को तन्हा न समझें। हम सब आपके साथ हैं, साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।